دیکھیں ایران اور امریکہ کی جو جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے اور پاکستان پہ اس کے جو اثرات ہیں پاکستانیوں کے لیے دو تین بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور بالخصوص اسلام آباد میں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں اور جو پنڈی کے بھی ہیں وہ تو بالکل پس کے رہ چکے ہیں، کیونکہ ایک سپر پاور ہے اور ایک ریجنل پاور ہے، ان کی جو مذاکرات چونکہ اسلام آباد میں ہونے ہیں، اور اسلام آباد میں جو کرفیو کا جو سماں ہے جس کا انتظار ہے، اب تو ہر بندہ ہی بے تاب ہے، جس طرح ٹرمپ صاحب بے تاب ہیں کہ جلد از جلد جو ہیں یہ مذاکرات ہوں، تو اس حوالے سے چیزیں ہیں۔ اسلام آباد والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام کے لیے اگر یہ چیزیں جلد از جلد سیٹل ڈاؤن نہ ہوئیں تو جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے ان کی قیمتیں بھی دوبارہ جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو اسلام آباد میں بالخصوص جو ہے وہ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں سے لے کے اور دیگر جتنی بھی جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ فریش سبزی نہیں مل رہی، اور کسی بھی ہیوی ٹریفک کو جو ہے وہ اسلام آباد اور متعلقہ جو ان کی جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایکسیس نہیں ہے، تو بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہ ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا ہے، ایک شورلی انہوں نے چھوڑی ہے، اور وہ جمعے کی بات کر رہے ہیں کہ جمعے کو جو ہے ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور بڑا اچھی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن ایران کی جو سٹینڈنگ ہے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ جو ہے وہ انہیں رکھی ہے، اور جو بات وہ کر رہے ہیں اور جو ڈیمانڈز وہ دے رہے ہیں وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے کھولنے کے بعد جو ایران کی ابنائے ہرمز کے ساتھ جو ناکہ بندی ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو جو صدر ٹرمپ ہے وہ بھی ابھی تک کال آف نہیں کر رہے۔ یہ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ دوسری طرف جو چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ ٹھہراؤ کی پالیسی پر کاربند ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ ہے، جبکہ اس دوسرے راؤنڈ کی جو سب سے زیادہ جس کو ٹینشن ہے ان کا نام ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور جس طرح ٹرمپ بے تابی سے یہ بات کر رہے ہیں اور وہ بہت بے چین ہے، اور جس طرح کی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کا طیارہ بالکل پرواز بھرنے کو تیار تھا، تمام تیاریاں تھیں، لیکن ایران کی جانب سے کوئی پازیٹیو سائن نہیں ملا، جس کی وجہ سے جے ڈی وینس اور جے کشنر اور اسٹیو وٹکاف کا جو اسلام آباد کا جو دورہ تھا وہ مؤخر ہوا۔ امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو ہے اس حوالے سے بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور اس میں جو چیز اب جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جو کہ پاسدار انقلاب اور ایرانی قیادت میں اب چونکہ ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، تو اب ایرانی وفد جو یہاں پر آئے گا اسلام آباد میں تو وہ کسی نہ کسی یقین دہانی پر ہی آئے گا، اور جو امریکہ کی طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں بالخصوص جو بلاکیڈ کی بات کی جا رہی ہے، اور جو 2 جہازوں کو جو پکڑا ہوا ہے امریکہ نے، وہ جو بحری جہاز ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوگا اور بلاکیج بھی ختم کرنی ہوگی۔ ایران کی جو ہے بہت سی ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ایک جو سب سے اہم جو چیز آئی ہے ان کی وہ ہے کہ ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں وہ فوری طور پر جو ہے ان کو بحال کیا جائے، اور ایران کے منجمد اثاثوں کی تفصیلات جو کہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ $100 ارب سے بھی زیادہ کی ہے، جو کہ مختلف ممالک کے بینکوں میں موجود ہے، اور وہ کون کون سے ممالک ہیں اور ان کی کیا ڈیٹیلز ہے وہ تھوڑی بہت ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو چین ہے وہاں پر ایرانی جو اثاثے ہیں جو کہ $20 ارب سے زائد کیے ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کے بینکس میں جو ہے وہ سیز ہیں۔ اسی طرح بھارت میں $7 ارب ہے، قطر میں $6 ارب ہے، عراق میں بھی $6 ارب ہے، اور جاپان میں $11 ارب سے زیادہ کے جو ایرانی اثاثے ہیں وہ ان کے بینکس میں جو ہے وہ منجمد ہیں،
اور یہ جو ہے تیل کی فروخت اور دوسرے جو ایکسپیکٹ سے جو ہے یہ چیزیں ہیں. اب یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا, لیکن جو بلاکٹ اور جو دیگر جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اب جو ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ جمعے کو اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے, اس پر دیکھنا ہوگا کہ ایران کی جانب سے کیا سائن آتا ہے. اور ایرانی قیادت جو ہے, ایران کے جو ایمبیسڈرز ہیں, ایران کی جو وزارت خارجہ ہے, ان کی طرف سے بڑا واضح طور پر یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ ہمیں جب تک یہ ایشورٹی نہیں دی جاتی, یہ گارنٹی نہیں دی جاتی کہ یہ جو ہماری ناکہ بندی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی, وہ جب تک نہیں ہٹائی جاتی اور جو بحری جہاز ہیں ان کو جب تک نہیں چھوڑا جاتا ان کے عملے کو, تو اس وقت تک جو ہے یہ مذاکرات نہیں ممکن. ایک بڑی اہم جو چیز ہے وہ آپ کو بتائیں کہ جب یہ پہلا دور ہوا تھا اور جب ایرانی وفد واپس جا رہا تھا تو وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ جس پلین پہ آئے تھے اس پلین پر واپس نہیں گئے تھے کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس جو مذاکراتی ٹیم کو جو ہے ان کے طیارے کو وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بات بتائی گئی ہے کنفرم کہ جب یہ مذاکراتی وفد جا رہا تھا تو یہ کسی دوسرے جہاز میں جو ہے یہ واپس گئے ہیں. اور اس کے بعد تہران جو ہے جب یہ ایرانی حدود میں داخل ہوتے ہیں پاکستان سے, تو وہاں پر ہی ایک ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور آگے تہران یہ ٹرین کے سفر سے جاتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی خدشات تھے. اور یہ جو پلان تھا ان کی واپسی کا, یہ بھی پاکستان اور ایران کی جو خفیہ ادارے ہیں, جو حساس ادارے ہیں اور جو فورسز ہیں, انہوں نے یہ تشکیل دیا تھا تاکہ مذاکراتی ٹیم کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے. اب آتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کیا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور شدید جو ہے موسم جو کہ شدید سے شدید جو ہے گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے. دوسری طرف گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ قطر سے LNG نہیں آ رہی, اور اس وقت جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق جو SNGPL کے سسٹم میں جو ہے اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ 66 MMCFD کا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ اس پہ کمی ہے. 92 کی اس طرح کی فگر آ رہی ہے, اور 23 MMCFD جو ہے وہ SSGC کے سسٹم پہ جو ہے وہ شارٹیج ہے پچھلے ماہ کی نسبت, اور اس وجہ سے گیس کی کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں. دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہماری راولپنڈی میں جو اٹک ریفائنری ہے اس نے بھی اپنے آپریشنز جو ہے ان کو محدود کر دیا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ کافی زیادہ جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام کو ان ٹاکس کے حوالے سے جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ تاریخی معاہدہ اگر اسلام آباد میں ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ کافی زیادہ جو ہے پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے, اور اس میں بتائیں آپ کو کہ یہ جو ریفائنری ہے اپنا اٹک کی, اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا کتنا آپریشن بند ہوا. لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ جو بجلی کے جو پروڈکشن ہے اس میں ہائیڈل کی جنریشن میں اضافہ ہوا ہے, لیکن دوسری طرف پتہ یہ چلا ہے کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو پروڈیوسرز ہیں, بجلی گھر ہیں, ان کو جو ہے نوازا جا رہا ہے. اور اس کا نوٹس لیا ہے فیض لغاری نے, اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ میرٹ آرڈر کی کسی طور پر خلاف ورزی نہ کی جائے, کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور اس اضافے کو روکنے کے لیے اب تحقیقات کا آغاز بھی ہو چکا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹک ریفائنری یومیہ 32,400 بیرل صلاحیت کا جو مین کروڈ جو اس کا ڈسٹلیشن جو یونٹ ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا, اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو ان کا جو کروڈ آئل آتا ہے جو ٹینکرز لے کے آتے ہیں, چونکہ ہیوی ٹریفک پر پابندی ہے, اس وجہ سے کافی زیادہ ان کو جو ہے ہرڈل کا سامنا آ رہا ہے. اس وجہ سے جو ریفائنری ہے انہوں نے جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کو لکھا ہے کہ ہم آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت اچانک جو ہے معطل ہوئی ہے, اور اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی متوقع آمد کے باعث آئل ریفائنری کو ترسیل معطل ہوئی ہے, اور اس صورتحال نے کروڈ آئل کی وصولی اور مصنوعات کی ترسیلات پر منفی اثرات ڈالے ہیں, اور ریفائنری کے آپریشن جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ تمام تر معاملات ہیں.
اب اگر دیکھیں کہ عام آدمی کی کہ اسلام آباد میں جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے جو طلبات ہیں وہ شدید جو ہے پرابلم کا شکار ہیں. ریڈ زون میں جتنے بھی جو پرائیویٹ دفاتر سرکاری دفاتر تھے وہ بند ہیں, ان کو ورک فرام ہوم کا کہا گیا ہے. اور اس میں نہ صرف سرکاری دفاتر ہیں کالج اسکول ہیں بلکہ ڈپلومیٹک انکلیو میں جو پرائیویٹ جو اسکول کالجز ہیں اور جو آفیسز ہیں ان کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ بھی بند ہیں. کافی زیادہ نفری ہے, نقل و حرکت میں جو ہے عام پبلک کا کی جو انٹرنس ہے ان کو کافی جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں. اب جمعے تک کے معاملات چلے گئے ہیں. سیکیورٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ہوا ہے, مطلب کہ راستے جو کہ بالکل بند تھے ادھر تھوڑی بہت ٹریفک تو چل رہی ہے, لیکن یہ جو سیکیورٹی سخت ہے, ہائکنگ ٹریلز جو ہیں وہ بند ہیں. اسی طرح بڑے جو ہے جو 2 وے تھی اس کو 1 وے کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے. تو یہ سیکیورٹی میئرز تو ہیں, لیکن اب چونکہ اب آگے کب یہ مذاکرات ہونے ہیں اور جو یہ نوٹیفیکیشن یونیورسٹیز کا آیا ہوا ہے کہ آن لائن کلاسز ہیں اور جو امتحانات ہو رہے ہیں, جو میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو ایک پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے جو ہے وہ آگے لے کے جانے ہیں. لیکن اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کی عوام کو جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ کرفیو کا سامنا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, لیکن اب اسٹریٹجی مرتب کرنی ہوگی کہ یہ اب مذاکرات کب ہوں گے, اس کے 1 دن سے پہلے جو ہے اس کو سیکیورٹی کے دوبارہ سے فل پروف انتظامات ہوں. لیکن اس تک جو ہے یہ جو نوٹیفیکیشن جو پابندیوں کے لگائے گئے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس کو کم کرنا ہوگا تاکہ سبزیاں آ سکیں. لوگوں کا جو اناج ختم ہوا ہوا ہے, جو سٹوریج ہے جو کہ وہ بالکل ختم ہوئی ہے, سپلائی چین بحال ہو تاکہ جو قیمتوں میں تھوڑا بہت اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی کم ہوں. یہ تمام تر صورتحال ہے, لیکن سب کی نظریں جو ہیں اب دوسرے راؤنڈ پہ ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف چونکہ انہوں نے ایرانی جو سفیر ہیں ان سے بھی آج ملاقات کی ہے اور وزیر خارجہ بھی بہت متحرک ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جن کو کل جو ہے اپنی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ جنگ بندی میں جو توسیع کی جا رہی ہے یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر کی جا رہی ہے, تو بطور ثالث بہترین کام کر رہا ہے پاکستان. لیکن امید ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ ٹاکس کا دوسرا مرحلہ آئے اور یہ حتمی مرحلہ ہو اور اس میں جو ہے یہ اب ایگریمنٹ کی طرف جائے, نہ کہ جو اب چونکہ دیکھیں جنگ بندی کو جو ہے اس کو تسلسل ہو چکا ہے, کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کب تک ہے. تو اب ٹرمپ جو ہے وہ ہر طرح چاہتا ہے, کیونکہ ایک پوری ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں ان کا پریشر ہے اس وقت صدر ٹرمپ پر اپنی عوام کا بھی پریشر ہے جو کہ سروے ہوئے ہیں, اور اس میں میجورٹی جو امریکنز ہیں وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں. اور جو وینزویلا کا جو ایکسپیرینس تھا اس طرح کا ایک ٹرمپ چاہتے تھے کہ ایک شارٹ پیریڈ کی ایک جنگ ہو, لیکن چونکہ 50 دن سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اس جنگ کو, تو اب ٹرمپ کے لیے اس جنگ سے نکلنا اور سیف ایگزٹ, اور چونکہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں, ایران بھی چاہتا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہو, کیونکہ اب ایران کی طرف بھی کوئی معاملات جو ہے اکنامکلی اور دوسرے وہ اچھے نہیں ہیں. تو دونوں پارٹیاں جو ہیں فریق چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اب وہ ختم ہو اور یہ معاہدے کی طرف جائیں, لیکن بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور ان پہ جو ہے اب چیزیں چل رہی ہیں, اور امید ہے کہ جلد دوسرا دور ہوگا اور وہ بالکل جو ہے وہ حتمی ہوگا اور اس کا جو اینڈ ہے وہ امن کے ساتھ ہوگا. اور ہماری بھی دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ ڈیل جو ہے وہ ہو جائے.